حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثانی، جب ابو لؤلؤ نے آپ کو زخمی کر دیا اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اب میری دنیا سے جانے کا وقت ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں، جب دل میں مولا آ جائے، دل کی اصلاح ہو جائے، تو پھر بڑے بڑے معاملات بھی چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے معاملات بھی چٹکیوں میں حل ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے ابھی ایک وہ معاملہ معمولی بات نہیں، بڑے بڑے معاملات چٹکیوں میں حل ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ دل میں مولا تھا، جہ نہیں تھی، منصب نہیں تھا، مرتبہ نہیں تھا، دام اور نام نہیں تھا، دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی۔ تو جب آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت ہے، اب کیا کرنا چاہیے، کیا کریں؟ تو آپ نے کسی کو خلیفہ منتخب نہیں فرمایا، آپ نے 6 رکنی جماعت بنائی، 6 رکنی، 6 افراد کو منتخب کیا اور کہا یہ وہ حضرات ہیں کہ جن پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان تھا، مجھے بھی ان پر اطمینان ہے، یہ 6 افراد جس ایک آدمی کو انتخاب کر لیں گے وہ تمہارا خلیفہ اور امیر المؤمنین ہوگا۔ کن افراد کو منتخب کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عبد الرحمن ابن عوف، ان کا آگے دیکھیں ماجرا، اللہ نے ان کو مال و دولت کتنا دیا تھا، جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس دور کے، آج کی بات نہیں ہو رہی، اس دور کے جو رقم چھوڑ کر گئے اس کی اگر قیمت لگائی جائے تو 22-23 کروڑ روپیہ لگتی ہے، معمولی آدمی نہیں۔ پیسہ ہے، ہاتھ میں ہے، جیب میں ہے، لیکن دل میں اللہ ہے۔ ان کو یہ نہیں تھا کہ میں بن جاؤں خلیفہ، میں بن جاؤں، نہیں، 6 رکنی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 6 آدمی کو فرمایا یہ جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ سب کے نزدیک نافذ ہوگا، اور 3 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہے، 3 دن میں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے، 2 دن گزر گئے، فیصلہ نہیں ہوا، یہ 6 حضرات آئے، کیا کریں؟ تو ان میں سے 3 افراد سبکدوش ہو گئے کہ ہم ہٹتے ہیں، باقی 3 افراد کو اپنا اختیار دیتے ہیں۔ 3 حضرات حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں پیچھے ہٹ گئے کہ ہم نے آپ تینوں کو اختیار دیا، جو آپ کا فیصلہ وہ ہمارا فیصلہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کوئی ہٹتا ہے پیچھے؟ آج تو کہتے ہیں مجھ جیسا کوئی آدمی نہیں، عہدہ طلبی ہے، منصب ہے، مرتبہ ہے، اور یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ بات سمجھ لیجئے، ایک بندہ گھر کے اندر بڑا ہے، والد ہے، اس کی گردن پکڑی ہوئی ہے، کل قیامت والے دن گردن میں پھندا ہے کہ تیرے عیال تھے گھر میں، تیرے بیوی بچے تھے، ان کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ تو نے ان کی کیا نگہداشت کی ہے، کیا تو نے ان کے بارے میں تربیت کی ہے، کیا تو نے ان کو دیکھا ہے؟ اس کا گردن پھنسی ہوئی ہے، اس کو پکڑا جائے گا، اور ایک وہ آدمی جس کے نیچے ہزاروں عوام ہو، وہ کیا سمجھے معمولی بات ہے؟ اس کے گلے میں تو پھندا ڈل گیا، یہ اس پھندے سے کیسے نکلے گا؟ کل قیامت والے دن پتہ چل جائے گا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا گیا تھا آپ اپنے بیٹے کو خلیفہ منتخب فرما کر چلے جائیں۔ ارشاد فرمایا خطاب قبیلہ، اس قبیلے میں ایک ہی شخص کو کافی ہے کہ اس کی گردن میں یہ امارت کا پٹھا آ گیا، وہ عمر ہی کافی ہے، میں کسی دوسرے کی گردن میں یہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ پتا تھا یہ کوئی منصب معمولی تھوڑی ہے، یہاں تو حکم ہے، عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور یہاں کیا ہوگا پھر پتا چلے گا۔ تو 3 افراد رہ گئے باقی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کتنے مالدار؟ ان دونوں حضرات کو فرمایا کہ میں پیچھے ہٹتا ہوں، لیکن آپ دونوں فیصلے کا اختیار مجھے دے دیں، میں آپ دونوں میں سے جس کا انتخاب کروں آپ قبول کر لیں۔ بالکل ہم تیار ہیں، عہد لیا، ہاتھ رکھ کر عہد لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ کو منتخب کروں یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ تسلیم کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا، دونوں سے عہد لینے کے بعد فرمایا میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ ہوا چھٹکیوں میں کام، لڑائیاں ہوئی، جھگڑے ہوئے، کو بڑی بڑی یہاں بینچیں بیٹھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین منتخب ہو گئے۔ کتنا بڑا معاملہ، اور چھٹکیوں میں حل ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ دل کے اندر مولا ہے، دل میں دام نہیں ہے، دل میں نام نہیں ہے، دل کے اندر دنیا کے عہدے، منصب اور مرتبے نہیں۔
یہ اس لیے حل ہو گیا. اس لیے دل کی بڑی قیمت ہے. دل کی بڑی قیمت ہے، معمولی چیز نہیں ہے. اسی دل پر انسان کی دنیا کی حیات بھی موقوف ہے اور اخری حیات بھی موقوف ہے. اور آج پھر ایک موقع آ رہا ہے ملک پاکستان کے اندر حکمران منتخب کرنے کے لیے. اگر ہم سمجھیں یہ جمہوریت گند ہے، اس سے پیچھے ہو کر بیٹھ جائیں تو پھر یہ گندے لوگوں کے ہاتھ میں جائے گی. یہ سمجھ لینا چاہیے بات. اس لیے اکابر نے فرمایا کہ اس کے اندر اگر کچھ دیندار اچھے لوگ آنے چاہیے تاکہ ہم یہ پورا کا پورا ان کے حوالے نہ کر دیں. کچھ لوگ آئیں، اصلاح کریں تاکہ یہ معاملہ درست ہو سکے، کسی طریقے سے درست ہو سکے. اس لیے اس کے بارے میں کچھ باتیں ارشاد فرمائیں کہ جو انسان ووٹ دیتا ہے، یاد رکھیے گا ووٹ دینے والا تین اعتبار سے اس کی تین حیثیتیں ہیں. ووٹ دینے والا جس کو ووٹ دے گا اس کے حق میں گواہی دے رہا ہے کہ یہ بندہ میرے نزدیک اچھا ہے، یہ وہ گواہی دے رہا ہے. اور یاد رکھیے جھوٹی گواہی اگر جھوٹی گواہی دی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جھوٹی گواہی کو شرک کے برابر قرار دیا ہے. یہ معمولی بات نہیں، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے کہ بس ٹھیک ہے برادری کی بنیاد پر چہرہ دیکھا، چہرے کی بنیاد پر نہیں. اس کے لیے میں کچھ نشانیاں عرض کر دوں گا. ان نشانیوں کو دیکھیں، جہاں آئے وہاں دے، جہاں وہ نشانیاں پوری آتی وہاں دے. برادری مت دیکھیں. آج ہمارا سارا سسٹم اسی پر چل رہا جس کی وجہ سے تبدیلی نہیں آ رہی اور نہ آنی ہے. پھر جس بنیاد پر دل کے اندر سوچ کر میں نے اپنے اللہ کو جا کر جواب دینا، یہ معمولی معاملہ نہیں. تو گواہی، اور اگر سچی گواہی کا مطالبہ کسی سے کیا جائے اس کو چھپانا بھی جائز نہیں. اگر پتہ ہے یہ بندہ اہل ہے، یہ بندہ دیانتدار ہے، یہ بندہ ملک و ملت کے فائدے میں، مزید اس کی شرائط بتاؤں گا، تو پھر اس کے حق میں اپنا ووٹ استعمال کرنا ضروری ہے. اب چھپانے کی اجازت نہیں ہے. دونوں طرف سختی ہے، نہ یہ کہ غلط آدمی کو دو اور نہ یہ کہ جب صحیح آدمی سامنے آ جائے تو پھر نہ دو. نہیں، دونوں طرف سختی. نمبر 2 اس کی حیثیت سفارش کی ہے. یہ ووٹ دینے والا سفارش کر رہا ہے کہ میں سفارش کرتا ہوں اس بندے کے حق میں کہ آپ اس کو منتخب کرتے، میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں اپنی نظر. اور سفارش ہماری نظر میں کیا ہے؟ سفارش شریعت کی نظر میں کیا ہے اس کو دیکھ لیجیے. آج ہماری نظر میں سفارش کا مطلب ہے میں آیا اور میں نے اگر کوئی بات کہی تو مانو، تمہاری ایسی کی تیسی، نہیں مانو گے تو ہم ناراض ہیں. عجیب معاملہ سفارش کا. نہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحابیہ باندھی تھی اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے. ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو گیا اور شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ اگر باندھی آزاد ہو جائے تو اس کو اختیار ہوتا ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہے تو رہے، اگر نہ رہنا چاہے تو وہ اس کی نکاح سے نکل کر کسی دوسرے کے نکاح میں جا سکتی. آج کل تو ایسا نہیں ہے لیکن شریعت کا ایک ضابطہ ہے. اس دور کے اندر ایسا تھا. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو گئی اور کہا کہ میں مغیث کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں نہیں رہ سکتی. اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے محبت بہت کرتے تھے. مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، رو رہے ہیں اور کہہ رہے جا کے سفارش کر دو. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. آپ نے حضرت بریرہ کو بلوایا پردے میں اور ارشاد فرمایا کہ بھائی اگر تم ان سے رجوع کر لو تو اچھی بات ہے، وہ تمہارے بچے کے باپ ہیں. تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا عرض کیا یہ آپ کا حکم ہے یا سفارش ہے؟ حکم ہے یا سفارش ہے؟ فرمایا سفارش ہے. عرض کیا اگر آپ کا سفارش ہے میں اپنے فیصلے کے اندر خود مختار ہوں، میں مغیث کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی. یہ ہے سفارش. آپ نے نہیں فرمایا او ہو میرا سفارش نہیں مانی، تو نے میری بات نہیں مانی، ناراض ہو گئے. نہیں، آپ نے اپنے صحابہ کرام کو دین کی سمجھ دی کہ دین کی حد کیا ہے اور سفارش کی شریعت کی نظر میں حیثیت کیا ہے. یہ دیکھیے آپ یہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن اتنا اپنے صحابہ اور صحابیات کے درمیان ہم آہنگی رکھی تھی کہ اس فیصلے میں خود مختار ہے، سفارش ہے میری، یہ ہے سفارش. اور نمبر 3 وکالت ہے کہ ووٹ دینے والے کے حق میں وکالت کر رہا ہے. اگر یہ جس کو اس نے اپنا وکیل بنایا یہ کوئی گناہ کرتا ہے، یہ کوئی الٹی حرکت کرتا ہے تو جتنا گناہ اس کو ہوگا ووٹ دینے والے کو بھی ہوگا. یاد رکھیں شہادت، وکالت، سفارش تینوں کے اندر یہ بات ہے. جھوٹی گواہی ہو تو بھی پھنسیں گے، جھوٹی سفارش ہے تو بھی پھنسیں گے، جھوٹی وکالت ہے تو بھی پھنسیں گے. اگر وہ اچھا کام کرتا ہے ہمیں ثواب ملے گا اور اگر وہ غلط کام کرتا ہے تو ہماری پکڑ ہے. اب کس آدمی کو منتخب کیا جائے اس کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں مختلف کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، اسی سے نقل کر کے عرض کر رہا ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ امیدوار عقیدے کے اعتبار سے پکا مسلمان ہو.
اور اسلامی عقائد کی اہمیت خوب سمجھتا ہو. آپ نے ووٹ دینا ہے ایسے آدمی کو پکا مسلمان اور اسلامی عقائد کی اہمیت خوب سمجھتا ہو. نمبر 2 دیندار ہو. اگر دیندار نہیں تو کم از کم دین اور اہل دین اور دین کے شعائر کا دل سے احترام کرتا ہو. اگر دین والوں کی کوئی اہمیت نہیں اس کی نظر میں، بس وہ اس بات کا اہل نہیں کہ اس کو ووٹ دیا جائے. اس کی نظر میں دین کی اہمیت اہل دین کی اہمیت ہو اور وہ ملک میں اسلامی قوانین نافذ کرنے کا جذبہ رکھتا ہو. نمبر 3 دیانت دار ہو، ضمیر فروش نہ ہو کہ بعد میں پتہ ہی نہیں چلے کدھر چلا گیا. دیانت دار ہو، ضمیر فروش نہ ہو. نمبر 4 نظریہ پاکستان اور اسلامی قومیت کا حامی ہو. اور نمبر 5 شریف با اخلاق ہو. واقعتاً ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. واقعتاً پیسہ جمع کرنا مقصد نہیں ہے، واہ مقصد نہیں. نمبر 6 کھلے عام فسق و فجور اور گناہوں میں مبتلا نہ ہو. نمبر 7 سلیم الفکر ہو، اس کی فکر اچھی ہو، صحیح ہو اور وہ نظام حکومت کے مسائل کو اچھی طرح سمجھتا ہو. اور نمبر 8 وہ امیدوار یا اس کی پارٹی کامیابی کے بعد جن مقاصد کو پورا کرنے کا عزم ظاہر کرتی ہو وہ مقاصد شریعت کے موافق ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو. یہ جس کے اندر پائی جائیں تو پھر ہم اس کو ووٹ دے سکتے ہیں. اگر نہیں پائی جاتی تو پھر اگر ہم نے کسی نااہل آدمی کو، ایسے آدمی کو جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے، اس کو دیا تو جہاں تو اس کی پکڑ ہونی ہے میری اور آپ کی بھی پکڑ ہوگی. اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھے. یہ اس کا سیاست سے تعلق نہیں، یہ ذمہ داری ہے علماء کرام کی. یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم آپ کی صحیح رہنمائی کریں اور ہم نے اپنی رہنمائی کرنے کا حق ادا کر دیا. اب آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اس رہنمائی کی روشنی میں آگے اس حکم پر جتنا عمل کریں گے اتنا آپ حضرات کو فائدہ ہوگا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.